یہ یاد رکھیں کہ معصوم جو ہوتا ہے، ولی زمان جو ہوتا ہے، اس کی اہم ترین ذمہ داری دین کی حفاظت ہے۔ جو کام اس نے کرنا ہے وہ دین بچانا، اسلام کو بچانا اس کی اہم ترین ذمہ داری۔ اب اگر تلوار نکالنے سے دین بچتا ہے تو اس پر تلوار نکالنا واجب ہے۔ اگر تلوار کو نیام میں رکھنے سے دین بچتا ہے تو تلوار روکنا واجب ہے۔ اگر شہر میں رہنے سے دین بچتا ہے، شہر میں رہنا واجب ہے۔ اگر ہجرت سے دین بچتا ہے تو ہجرت واجب ہے۔ اگر اس کے حاضر ہونے سے دین بچتا ہے اس پر حضور واجب ہے۔ اگر اس کے غائب ہونے سے دین بچتا ہے اس کے اوپر غیبت واجب ہو جاتی ہے۔ اہم ترین چیز کیا ہے؟ دین بچانا۔ اب حضرت امام رضا نے جس طرح سے سفر کو شروع کیا، وہ سفر کا آغاز سے لے کر انتہا تک امام نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا۔ یہ ایک بحث ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا۔ جب امام کو اس نے کہا کہ آپ یہ خلافت لے لیں، اب امام جانتے ہیں کہ یہ خلافت کس طرح سے دینا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ تو کس حیثیت سے خلافت مجھے دے رہا ہے؟ یا تو یہ تیرا حق ہے اور خدا نے تجھے دی ہے، تو اگر خدا نے تجھے دی ہے تو تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو خدا کی دی ہوئی چیز کو جس کا تو حقدار ہے کسی اور کو دے۔ اور اگر یہ خدا کی دی ہوئی نہیں ہے اور تو نے قابض اس کے اوپر ہے، تو نے غصب کی ہوئی ہے، تو جو چیز تیری ہے نہیں وہ تو مجھے دے کس حیثیت سے۔ اب یہ ایک ایسا اشکال ہے کہ جس کا تیسرا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یا تمہاری ہے یا نہیں۔ اگر تمہاری ہے تو تمہیں دوسرے کو دینی نہیں چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو تم دے کیسے رہے؟ کہا اچھا تو آپ میری ولایت عہدی کو قبول کریں۔ امام نے کہا یہ اشکال ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو بڑے واضح الفاظ میں اس نے دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کروں۔ اب ہم آخر یہاں پہ اس کو جب دیکھتے ہیں کہ کیا قتل کی دھمکی امام کو ڈرا دے گی؟ امام قتل سے نہیں ڈرتے۔ امام یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے اس کو قبول کرنا دین کو بچائے گا۔ بس امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا کہ اچھا تم مجھے ولی عہد بنانا چاہتے ہو، میری 4 شرطوں کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ بھی یہاں پہ کوئی ظالم و جابر حکمران، کوئی ظالم و جابر افسر آ جائے، ہمارے سر پہ کھڑا ہو جائے اور ہم سے کہے کہ کرو یہ کام، تو کیا ہم شرائط لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ ہمارے سر پہ کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے کہ یہ کرو، ہم شرائط لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ ہمیں کوئی قتل کی دھمکی دے، ہم شرائط لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ یاد رکھیے کہ شرائط لگانے والا ہمیشہ شرائط قبول کرنے والے سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو صلح امام حسن میں، اگر آپ کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ امام حسن نے صلح نہیں کی تھی، امیر شام مجبور ہوا۔ امام حسن کا شرط لگانا اور امیر شام کا شرط قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر شام کمزور تھا، امام حسن طاقتور تھا۔ سیم اسی طرح سے حضرت امام رضا علیہ السلام کا شرائط لگانا اور مامون کا قبول کرنا کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کمزور نہیں تھے، نہ ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے چلنا ہے تاکہ تاریخ میں آگے چل کے مسائل حل رہیں۔ بس امام نے 4 شرطیں، کیا شرط لگائی امام نے؟ امام نے کہا کہ تمہارے حکومتی معاملے میں میرا کوئی دخل نہیں۔ دوسری شرط کیا؟ میری دوسری شرط یہ ہے کہ نہ میں مفتی بنوں گا نہ میں قاضی۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ نہ میں کسی کو عازل کروں گا نہ کسی کو نصب، کسی کو نہیں میں رسٹیکیٹ بھی نہیں کروں گا، کسی کو نہیں نکالوں گا، کسی کو نہیں لگاؤں گا۔ اور چوتھی شرط میری یہ ہے کہ میں صرف مشاور کی حیثیت سے جہاں ضروری سمجھوں گا مشورہ۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ 4 شرائطیں سے ثابت کیا کیا؟ ثابت یہ کیا کہ دیکھیں اب اگر آپ کسی کو سامنے رکھ کے کہیں کہ یہ 4 شرطوں والا ولی عہد، تو وہ کہے گا کہ یہ 4 شرطوں والا ولی عہد ہوتا ہی نہیں۔ ولی عہد ہوتا وہ ہے کہ جو پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کرے۔ ولی عہد بنایا، اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے بعد والے کو ٹیک اوور کر سکے، اس کو لے سکے، اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو سنبھال سکے، اس کے معاملات کو آگے چلا سکے، اس لیے اس کو انوالو کیا جاتا ہے ولایت عہدی میں۔ مولا نے یہ ساری شرطیں لگا کر یہ بتا دیا کہ تاریخ میں میری ولی عہدی کے سامنے جیسے یہ 4 شرطیں آ جائیں گی، جو بھی با انصاف ہوگا وہ خود یہ کہے گا کہ یہ ولایت عہدی نہیں ہے۔ آپ کی ان 4 شرطوں نے مامون کی جو سازش ہے اس کی کلی کھول دی۔